السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اکتوبر 2024 سے نا میری لائف کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ اچانک سے ایسا فیل کرنا کہ جیسے لائف میں میرا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے، کسی کام میں کسی چیز میں مجھے دلچسپی نہیں رہی ہے۔ میں خود کو بہت زیادہ دوسروں سے الگ تھلگ کرتی جا رہی تھی۔ میں فیل کر رہی تھی کہ میں آئسولیٹڈ ہوتی جا رہی ہوں بہت زیادہ۔ کہیں باہر جانے کا دل نہیں کرتا، کسی سے ملنے کا دل نہیں کرتا۔ ہاں، کہیں زبردستی بہت ہی مجبوری کے تحت جانا پڑ جائے تو میں چلی جاتی تھی، ادروائز میں بالکل اوائڈ کرتی تھی۔ جو میرے سبسکرائبرز ہیں انہیں بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ اکتوبر میں ہی میں نے ایک ولاگ بنایا تھا جس میں نے اپنے سب سبسکرائبرز کو کہا تھا کہ میں ان کے لیے بہت اچھی ونٹرز میں ویڈیوز بناؤں گی، شالز کی ورائٹی دکھاؤں گی، سویٹرز کی ورائٹی دکھاؤں گی، سردیوں کے کپڑوں کی ورائٹی دکھاؤں گی۔ اور میرے پرانے ولاگز اس بات کی گواہی ہیں کہ میں ان سارے ٹرینڈز پر ویڈیوز بناتی رہی ہوں، بٹ اس بار میں کچھ بھی نہیں کر سکی، صرف میری اپنی طبیعت کی وجہ سے۔ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کوک کرنا بڑا اچھا لگتا تھا، ابھی بھی بہت اچھا لگتا ہے، بٹ میں بات کر رہی ہوں اکتوبر 2024 کی، جب میری یہ ساری حالت ہوئی۔ میں نے کوکنگ کرنا چھوڑ دی۔ کوکنگ تو میں کرتی تھی، اوبویسلی مجھے ہی کرنی تھی، لیکن میں نے ٹپیکل کوکنگ شروع کر دی، مطلب گوبھی گوشت، آلو گوشت، کھیا گوشت، چکن کڑھائی، بریانی، پلاؤ، دیز آر دا ٹپیکل ڈشز جو ہمارے گھر میں بن ہی رہی ہوتی ہیں، تو بس میں جلدی جلدی یہ بنا دیتی تھی۔ میں ہمیشہ سے ایسی عورت رہی ہوں جو ہفتے میں 3 دن لازمی یا تو اپنے بچوں کی پسند کی کوئی نہ کوئی نئی ریسیپی ٹرائی کرتی تھی، یا پھر اپنے ہسبینڈ کی پسند کی کوئی نہ کوئی ریسیپی میں ضرور بناتی تھی، مطلب ایسے کھانے جن کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے کھانے میں لازمی بناتی تھی اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن میں نے وہ بھی کرنا چھوڑ دیا۔ اچھا، پھر اس بار میں نے لٹرلی اپنے لیے کوئی شاپنگ نہیں کی، مطلب جیسے سردیوں کی ایک پراپر شاپنگ ہوتی ہے، میں نے بالکل کوئی شاپنگ نہیں کی۔ جو پچھلے سیزن میں نے کپڑے خرید کر رکھے تھے وہی نکالے، وہی اسٹچ کروا لیے، کوئی نیا سویٹر نہیں لیا، کوئی نئے جوتے نہیں لیے، کوئی نئی شال، میں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ کیوں؟ کیونکہ دل ہی نہیں کرتا تھا۔ پھر مجھے فارغ ٹائم میں ٹی وی دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، اور اس وقت بھی بہت اچھا لگتا تھا، لیکن اچانک سے کیا ہوا کہ میں انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹی وی آن ضرور کرتی تھی، لیکن یا میں چینلز چینج کرتی رہتی تھی، اگر نیٹ فلکس لگایا ہے تو اس پر بار بار سیزن چینج کرتی رہتی تھی، کوئی مووی لگاتی تھی تو فوکس ہی نہیں ہو پاتا تھا میرا، بار بار میں مووی چینج کر دیتی تھی اور بالآخر میں ٹی وی بند کر دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے برین پر نا کوئی فوگ سی آ گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں کسی چیز پر فوکس نہیں کر پا رہی، اور سب سے بڑھ کر میرا پیشن، میرا یوٹیوب چینل، میری ویڈیوز، میں اس پر بھی فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ اور یہ ٹائم پتہ ہے میرا ایسا ٹائم تھا جس میں میں نے بچوں سے بھی چڑھنا شروع کر دیا تھا، ہسبینڈ سے بھی چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ لٹرلی میرے ہسبینڈ تو مجھے یہ تک کہنے لگ گئے تھے کہ تم سے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، تم 24 گھنٹے غصے میں رہتی ہو، اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ غصہ کس چیز کا ہے۔ اچھا، پھر میں ویٹ لاس ڈائٹ پر تھی، اسٹل آئی ایم آن ویٹ لاس ڈائٹ، آئی ایم ہائپوتھائرائڈ، میں بہت بار بتا چکی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے ایک عام آدمی سے 20 گنا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ویٹ لاس کے لیے۔ سو میں اس وقت ویٹ لاس ڈائٹ پر تھی، اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے میں اپنا ویٹ لوز کر رہی تھی، اور میں نے بڑی جلدی آلموسٹ 16 kg میں نے اپنا ویٹ لوز کر لیا تھا، بٹ سڈنلی مجھے اس ٹائم پر یہ فیل ہونے لگا، مجھے نا کھانے پینے میں پلیجر فیل ہونے لگ گیا۔ سچ پوچھے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میری اداسی کی وجہ کیا ہے، میرے انہیپی ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو میں نے پھر اپنی وہ خوشی نا کھانے پینے میں ڈھونڈنا شروع کر دی، مطلب اتنی محنت سے جو 16-17 kg میں نے لوز کیے تھے، میں نے بغیر سوچے سمجھے کھانا شروع کر دیا۔ مطلب مجھے لگتا تھا کہ اگر آج میں پیزا کھا لوں گی نا تو یہ میرا سارا سٹریس غائب ہو جائے گا، میری جو غمی ہے وہ خوشی میں بدل جائے گی، یا آج اگر میں دہی بلے کھا لوں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں جس خوشی کی تلاش میں تھی، اس خوشی کو پانے کے لیے میں پیزا کھا لیتی تھی، بٹ پیزا کھانے کے بعد خوشی کی بجائے، پلیجر کی بجائے مجھے دکھ ہونے لگتا تھا، مجھے افسوس ہونے لگتا تھا کہ میں نے ایسے کیوں کیا۔ اصل میں جو بات تھی نا وہ یہ تھی کہ مجھے دلی سکون نہیں مل رہا تھا، مجھے انٹرنل سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی، اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں ہو رہی تھی۔
کبھی ایسے فیل ہوتا تھا کہ نظر لگ گئی ہے، کبھی کچھ فیل ہوتا تھا، کبھی کوئی وہم آتا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس چیز سے نکلنا کیسے ہے۔ سچ پوچھیں تو نماز میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ الحمدللہ چاہے جیسا بھی وقت گزرا میں نے اپنی نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی مگر نماز پر فوکس نہیں کر پا رہی تھی، کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ مطلب پڑھ میں نماز رہی ہوتی تھی لیکن میرا جو دماغ تھا نا وہ مسلسل یہی سوچتا رہتا تھا کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، ایسے نہیں ایسے ہو جائے گا، اگر ایسے نہیں ہوگا تو ویسا ہو جائے گا۔ کنسنٹریشن نہیں تھی نماز پر بھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہو کیوں رہی ہیں، کیونکہ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو دل کرتا تھا جلدی جلدی نماز پڑھوں اور نماز ختم کر کے کسی کام میں بزی ہو جاؤں۔ جب نماز ختم کر کے کسی کام میں لگتی تھی تو دل کرتا تھا جلدی جلدی اس کام کو کروں اور کسی اور چیز میں لگ جاؤں۔ مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کرنا کیا چاہتی ہوں، میرے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے، میں کیوں اداس ہوں۔ سب کچھ تو ٹھیک ہے، کوئی بظاہراً تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہسبینڈ کی طرف سے کوئی سٹریس ہے، نہ بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، الحمدللہ کوئی فائنینشیل کوئی مسئلہ مصیبت نہیں ہے، تو آخر ہے کیا جس کی وجہ سے میرے اندر یہ چینجز آ رہے ہیں۔ مجھے صرف اتنا پتہ تھا کہ میں خوش نہیں ہوں، اور میں کیوں خوش نہیں ہوں اس کی وجہ مجھے پتہ نہیں تھی۔ 5 نومبر کو میرے نیبرز میں ایک آنٹی رہتی ہیں، بہت اچھی ہیں، ان کی مجھے کال آتی ہے اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں ایک محفل رکھی ہوئی ہے کل اور آپ نے ضرور آنا ہے۔ اب جناب جب ان کی کال آئی تو ان کی کال میرے سر پر عذاب بن کر گر گئی، کیونکہ ان دنوں مجھے کسی سے ملنا ملانا اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ ایون میں اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی نا، اور سامنے والے نیبر بھی اگر باہر نکل کر مجھ سے سلام دعا کی کوشش کرتے تھے تو لٹرلی مجھے وہ بھی عذاب لگتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہیں چھپ جاؤں، بس کسی سے بولنا نہ پڑے، کسی سے ملنا نہ پڑے، کسی سے بات نہ کرنی پڑ جائے مجھے۔ تو مجھے اتنا کوئی عذاب لگ رہا تھا کہ میں نے ان کے گھر جانا ہے۔ وہ اصل میں ایک درس تھا جو انہوں نے اپنے گھر پر کنڈکٹ کیا ہوا تھا، اور مجھے وہ درس اٹینڈ کرنا بھی کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن آنٹی کے ساتھ ریلیشن اس طرح کا تھا کہ مجھے بہرحال جانا ہی تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا اگر میں نہ گئی تو آنٹی ناراض ہو جائیں گی اور پھر آنٹی کو منانا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ سو آئی ڈیسائیڈڈ ٹو گو دیئر۔ میں نے سوچا کہ میں جاؤں گی ضرور، مگر 10 منٹ بیٹھ کر اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ تو خیر جی، اگلے دن میں تیار ہوئی اور اس کے بعد میں چلی گئی ان کے گھر۔ ماشاءاللہ بہت اچھی محفل تھی۔ میں گئی صرف 10 منٹ کے لیے تھی، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح میں نے وہاں پر 4 گھنٹے گزار دیے، اور وہ درس ختم ہونے کے بعد بھی ہم سب کتنی دیر تک اکٹھے بیٹھے رہے، ڈسکشن کرتے رہے۔ اتنا مزہ آیا، اتنا لطف آیا، کافی عرصے بعد سب سے مل کر اتنی زیادہ خوشی ہوئی۔ میں جب گھر واپس لوٹی تو یقین کریں میرے اندر ایک نئی طرح کی انرجی تھی۔ جہاں درس میں اور بہت ساری باتیں بیان کی گئیں، وہاں سورہ یاسین کے متعلق جتنی بھی چیزیں بیان کی گئیں نا، وہ ان باتوں نے مجھے بہت امپریس کیا۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ سورہ یاسین، میں مسلمان ہوں، مجھے سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں بھی پتہ ہے، میں جانتی ہوں سورہ یاسین کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، لیکن درس میں جس طرح سے سورہ یاسین کی فضیلت بیان کی گئی، اور پھر جب میں نے سورہ یاسین کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو میں کیا بتاؤں کہ سورہ یاسین سے میں نے اپنی زندگی میں کتنے بڑے بڑے چینجز دیکھے۔ زیادہ آئلی چیزیں کھانے سے ہمارا کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے، فاسٹ فوڈ کھانے سے ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں آلریڈی پتہ ہیں، لیکن ہم نہیں باز آتے، نہیں منع ہوتے۔ لیکن جب ڈاکٹرز ہمیں یہ چیزیں کرنے سے منع کرتے ہیں تو ہم الٹیمیٹلی رک جاتے ہیں، ہم نہیں کھاتے ہیں ایسا کھانا، ہم نہیں کرتے ہیں ایسی چیزیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ بالکل سیم اسی طرح جب ہمارے بہت پڑھے لکھے عالم ہمیں قرآن و سنت کی، احادیث کی بات بتاتے ہیں نا، تو وہ باتیں ہمارے دل میں اسی طرح گھر کرتی ہیں۔ مجھے اس دن بالکل ایسا فیل ہوا جب میں نے سورہ یاسین کے بارے میں ان کا پورا لیکچر سنا، تو مجھے لٹرلی بالکل ایسے فیل ہوا کہ جیسے وہ میری ڈاکٹر ہیں اور میں ان کا مریض۔ مجھے ایسے لگا جیسے آج مجھے اپنی ساری تکلیفوں کا حل مل گیا ہو۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے اندر جتنے بھی سوال تھے نا، مجھے ان سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہو۔ مجھے بالکل ایسے لگا جیسے انہوں نے آج میرا مرض پکڑ لیا ہو اور اس مرض کی دوا بھی مجھے بتا دی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا ہے۔ جیسے ہماری باڈی میں دل ایک مین آرگن ہے، دل بند ہو جائے تو پورا جسم ہی بند ہو جائے گا، اسی طرح سورہ یاسین کے بغیر
قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کو پڑھا۔ فرشتوں نے سنا اور کہا کہ اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ سورہ اترے گی، اور ان کے دلوں کو شہادت ہو جو اس کو اٹھائیں گے، اور ان کی زبانوں کو مبارک ہو جو اس کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوش نہیں ہیں نا، اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، تو آپ اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں۔ اکثر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے نا ان کو کوئی دکھ نہیں ہو سکتا، ان کو کوئی غم کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حالانکہ یقین کریں جتنے مسائل پیسے والوں کو ہوتے ہیں نا اتنے کسی کو بھی نہیں ہوتے۔ پیسہ کبھی بھی کسی کی خوشی کا ضامن ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، بڑا پیسہ ہے لیکن ذہنی سکون نہیں ہے، دلی اطمینان نہیں ہے۔ تو آج کل کے دور میں ذہنی سکون، دلی اطمینان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اکثر میں آپ کو ٹپس دیتی ہوں نا کہ خود کو خوش رکھنے کی ٹپس کیا ہیں، ایک ہاؤس وائف، ایک عورت، ایک انسان اپنے آپ کو کس طرح خوش رکھ سکتا ہے، تو اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں کہ جی اپنا آپ پازیٹیو سوچیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، نیگیٹیوٹی سے دور رہیں، ٹاکسک لوگوں سے دور رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اصل میں ہم اداس اور غیر مطمئن اور ناخوش تب ہوتے ہیں اپنی زندگی سے جب ہم اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم ہر چھوٹی سی چھوٹی نعمت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں نا تو یقین کریں ہمارے دل خوشی اور طمانینت سے بھر جائیں۔ تو اس دن وہ جو میں نے وہاں پر درس اٹینڈ کیا نا، اس درس نے اصل میں مجھے چھوٹی چھوٹی سی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سکھایا۔ کیا آپ کو پتہ ہے سورہ یاسین کو سورہ دافعہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بلاؤں کو دفع کرنے والی؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سورہ یاسین کو سورہ قاضیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی حاجتیں پورے کرنے والی؟ اور اس کے علاوہ سورہ یاسین کو سورہ متین بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام کر دینے والی، ہدایت اور فلاح کی راہیں کھول دینے والی۔ سورہ یاسین جہاں قرآن پاک کا دل ہے، وہاں یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی ہے۔ جہاں اس میں ہماری مشکلات کا حل ہے، وہاں یہ ہمارے مرحومین کی رحمت اور بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ جہاں اس کی تلاوت سے گھر میں ثواب اور برکت ہے، وہاں یہ ہمارے دل کے سکون کا وسیلہ بھی ہے۔ جہاں اس کو پڑھنے سے پورے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے، وہاں یہ ہماری شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ وہ دن جس دن میں نے وہ درس اٹینڈ کیا، سورہ یاسین کی فضیلت کو سمجھا، اور اگلا دن جب سے میں نے سورہ یاسین کو اپنی زندگی میں شامل کیا، اور آج تک بغیر کسی ناغے کے میں اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے ہی کرتی ہوں۔ اور یقین کریں جب سے میں نے یہ کرنا شروع کیا ہے، میری زندگی میں اطمینان ہے، سکون ہے، سٹریس نہیں ہے۔ چاہے میرے پاس پیسے کم ہیں، چاہے میرے پاس چیزیں کم ہیں، لیکن میں مطمئن ہوں، میں پرسکون ہوں۔ میں ہر چھوٹی سی چھوٹی نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں۔ میرا پورا دن بہت خوشی سے گزرتا ہے، الحمدللہ، ماشاءاللہ، ہنستے کھیلتے گزرتا ہے، کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا۔ بس ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر میں نے سورہ یاسین پڑھ لی ہے نا صبح میں، تو میں اور میرا پورا خاندان اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور بلکہ اب تو یہ میری روٹین کا اس طرح سے حصہ بن گئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی دن میں پڑھنا بھول گئی تو پتہ نہیں میرا وہ دن کیسے گزرے گا۔ جیسے ایک انسان کو ایک وہم سا نہیں ہو جاتا، جیسے آپ ایسے سمجھیں کہ یہ میری لائف کا حصہ بن گئی ہے۔ مجھے اتنا ٹرسٹ ہو گیا ہے اس صورت پر کہ میں سوچ ہی نہیں سکتی کہ میرا دن سورہ یاسین کی تلاوت کے بغیر شروع ہوگا۔ اچھا، سم ٹائمز تو ایسے ہوتا ہے کہ جب میں صبح اٹھتی ہوں نا تو میں ناشتے سے پہلے یہ پڑھتی ہوں، اور میں قرآن پاک سے نہیں پڑھتی، میں اپنے موبائل میں ہی سورہ یاسین کھول لیتی ہوں اور وہیں سے میں پڑھ لیتی ہوں۔ اور سم ٹائمز سورہ یاسین جیسے چھوٹی چھوٹی بکس کی شکل میں الگ سے مل جاتی ہے، وہ بھی میں نے رکھی ہوئی ہے، تو میں وہاں سے پڑھ لیتی ہوں۔ اچھا، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اگر میں ناشتے سے پہلے نہیں پڑھ پاتی نا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ دوپہر 12 بجے سے پہلے میں نے ہر حال میں سورہ یاسین پڑھ لینی ہے۔ آپ لوگ پلیز میرے کہنے سے صرف ایک بار سورہ یاسین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر دیکھیں اور پھر اپنی زندگی میں چینجز آتے دیکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں۔ بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ میرے ولاگ کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔